جھلنے سے چھوٹے سستے عشق رے صدقے جھلنے سے چھوٹے سستے جو آپ چھو چاہتے جو ہو چاہتے سپنے صفِ محشر میں للکار دیا کو آقا صفِ محشر میں للکار دیا کو اب تیری یہ شاک
سائے کوئی گفتگو ہو لب پر در مصطفیٰ کا بزر میرے چشمے چر کے اگر در مصطفیٰ کا بزر میرے چشمے چر کے در مصطفیٰ کا بزر میرے چشمے چر کے اگر کبھی صبح آ گیا کبھی صبح آ گیا کبھی شام آ گیا دھڑکن میں جان میری سانسوں میں جان میری دھڑکن میں جان میری سانسوں میں جان جان بولو بولو یہ طلب انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی انبیاء کی کتنا پیارا شعر ہے شعر پہ عمل بھی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے شاعر کیا کہتے توجہ یہ طلب تھی انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھی انبیاء کی روح مصطفیٰ کو دیکھے یہ نماز کا وسیلہ یہ نماز کا وسیلہ انتظام آ گیا دھڑکن میں جان میری سانسوں میں جان میری دھڑکن میں جان میری سانسوں میں جان بولو جان بھی بولو بولو جان بھی سب کی کھائے گو پھر کے گلی گلی دوا ہو کر سب کی کھائے گو سب مل کے پھر کے گلی گلی دوا ہو کر سب کی کھائے گو دل کو جو اکیلے خدا تیری گلی سے جائے گو دل کو جو اکیلے خدا تیری گلی سے جائے گو پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائے گو رخصت کا قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت کا قافلہ غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سایہ میں سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں
جگائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ہو گئے سب کی کھائے کیوں بارے نہ تھے غریب کو پالے نہیں غریب کو پالے نہ تھے غریب کو پالے نہیں غریب کو جو بے نصیب کو روئے جو بے نصیب کو چین کہو گوائے کیوں روئے جو بے تیرا سوڑا رب تیرا سوڑا علم شالا مسدار تیرا سوڑا علم تیرا سوڑا علم غلاموں کا رکھنا خدا علم ہم غلاموں کا رکھنا خدا علم شالا مسدار تیرا سوڑا علم تیرا سوڑا علم شالا مسدار تیرا سوڑا علم تیرا سوڑا تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائیں کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امید بار کرم ہو کرم ہم ہیں امید بار کرم ہو کرم شالا مسدار تیرا سوڑا کرم تیرا سوڑا کرم شالا مسدار تیرا سوڑا کرم تیرا سوڑا یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اپنے شایان شاہ ہم کو خیرات دے اسے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے غم اسے مطلب نہیں ہے سوا ہو کے غم شالا مسدار تیرا سوڑا علم تیرا سوڑا علم شالا مسدار تیرا سوڑا علم تیرا سوڑا علم اور میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا بھکاری شاہ میں تیری دید کا میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا بھکاری شاہ میں تیری
شاہ میں تیری عید کا گدائے کرم تو نبی محمد شمس میں گدائے کرم تو نبی محمد شمس شاہ اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شاہ اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا کس کو جا کر کہیں تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے اے گنبد خضرا کے پتی میری مدد کر اے گنبد خضرا کے پتی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرے سوا ہے کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم گھیرا ڈالے ہوئے زمانے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کیا یہ عرض ہے حضور پڑے بے نوا کیا اے بے کسوں کے حامیوں جامر سوا تیرے کس کو غرض ہے کون سنے مبتلا کی کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شاہ اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شاہ اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شالا اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم شالا اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں حاضری ہو ہماری بھی دربار میں زندگی ہو بسر تیرے اذکار میں آتے جاتے رہے تیری
چوکھٹ پہ ہم آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم شادا اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم غلاموں کر کرنا خدا کرم شادا اسدار میں تیرا سوڑا حرم تیرا سوڑا حرم الف آپ جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں. یہ کلام اقبال حبیب صاحب نے لکھا اور مابینہ شاعری ہے. کسی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی گئی مدینہ طیبہ پہنچے. اب جیسے ہوتا ہے میں گروپ لیڈر تھا میں انتظار کرتا تھا لوگوں میں تمام لوگ آ جائیں کو لے کر چلے تو وہ بھی شاید انتظار کر رہے ہوں گے کوئی آنکھ والا آئے اور ہاتھ پکڑ کے لے جائے. بس اسی کیفیت کو انہوں نے شعر میں ڈھالا اور کہتے ہیں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں. میں لب گشا نہیں ہوں. اور آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتے مگر جن کے اندر کی آنکھ جاگ رہی ہو وہ پھر سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. اب کسی نے ہاتھ پکڑا یا نہیں پکڑا وہ ایک الگ بات لیکن چلتے 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 جب روضہ پاک کے قریب پہنچے تو آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا مگر جب قریب پہنچ گئے تو محسوس ہو گیا اور محسوس کرتے ہی کیا پکار اٹھے. کہتے ہیں ارے یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں. میں لب گشا نہیں ہوں. اور حاضری دیکھا جب باہر نکلے کسی فقیر نے روک لیا ہوگا پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ کہا بھئی میں مدینے کا فقیر. مجھے کیسے جانتے ہیں؟ بھئی آپ اتنے بڑے نعت خواں. تو ہماری اگر پہچان ایم پی ایم این اے سے ہو تو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. اقبال عظیم کہتے ہیں بڑا وہ نہیں ہوتا جس کی پہچان مدینے ہو جس کی پہچان دنیا داروں سے ہو بلکہ بڑا کون ہوتا ہے. کہتے ہیں طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے مجھ کو طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا میں لب گشا نہیں ہوں. اور جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کیفیت میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہی حقیقت میں پہنچتے ہیں نا تو کیفیت برابر ہوتی ہے. یعنی کہ یہاں رہ کے بھی خواب ہے وہاں جا کے بھی خواب ہی لگتا ہے. کہتے ہیں دوری و حاضری
مشترک ایک خواب دیکھتا تھا، ایک خواب دیکھتا ایک خواب دیکھتا تھا، ایک خواب دیکھتا میں گشا نہیں ہوں، ان کو اگر نہ چاہوں ارے تو اور کس کو چاہوں، وہ گئے خدا کے پیارے ان کو چاہتا خدا کے پیارے ان کو چاہتا نہیں ہوں، اقبال مجھ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہو، روزے کے سامنے ہو اور نعت پڑھ رہا ہو، میں گشا نہیں ہوں اور میں التجا میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں گشا نہیں بعد میں آ جانا میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، جن پہ کرم دیکھا ہے انہیں یہ پڑھتے سنا میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، جاجیوں پر نگاہ جمیل ہے، جمیل جاجیوں پر نگاہ جمیل ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شان جیلا، میں کہیں بھی مروں شان جیلا، پہنچے گی بغداد مجھ کو پرواز کے پر لگا دو سے اعظم جاجیوں پر جمی ہے، جاجیوں پر نگاہ ہے، جمی ہے، جاجیوں پر نگاہ ہے، جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے
کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، اسے عزم چاہیو تیرا عشق چاہا چھوڑ دی میں نے طلب دنیا و حرص، چھوڑ دی میں نے طلب دنیا و حرص، سب سے ہوا بیگانہ بس پھر تجھے ہی چاہا، سب سے ہوا بیگانہ بس پھر تجھے ہی چاہا۔ اب یہ شعر سنیے گا ذرا، چاہت کو بھی جب طلب چاہت ہوئی، چاہت کو بھی جب طلب چاہت ہوئی، چاہت نے بھی بس پھر تجھے ہی چاہا، چاہت نے بھی بس پھر تجھے ہی چاہا۔ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں۔ جناب حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جناب شعیب علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں۔ تھوڑے دن ان سے تربیت لینے کے بعد، عشق و محبت کے کچھ راز سیکھنے کے بعد، جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر جب ایک وادی ایمن سے ہوتا ہے، ایک وادی ایمن سے ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ کی یہ آیتیں 3-4 16واں پارہ، تو اس وادی سے گزرتے ہوئے ایک پہاڑ کے اوپر جناب موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آتی ہے۔ کیا نظر آتی ہے؟ آگ نظر آتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کے کہتے ہیں انی آنست نارا، میں نے ایک آگ کو دیکھا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں۔ علماء نے یہ سادہ سا ترجمہ کیا، لیکن صوفیہ نے، اہل معرفت نے، اہل عشق نے اس کا جو معرفتی ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں انی آنست نارا، اپنی بیوی سے کہتے ہیں زوجہ میں نے اس پہاڑ کے اوپر ایک آگ کو دیکھا ہے، مجھے اس آگ سے عشق ہو گیا ہے، میں نے اس آگ کو دیکھا ہے اور اس آگ کو دیکھنے کے بعد مجھے عشق ہو گیا ہے، پیار ہو گیا ہے، چاہت ہو گئی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، سآتیکم منہا بخبر او جذبۃ من نہار شہاب قبس لعلکم تصطلون، کہتے ہیں جب میں نے اس آگ کو دیکھ لیا، آگ کو دیکھنے کے بعد میں اس کے قریب جاتا ہوں، اس کے قریب جاتا ہوں، یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں، جملے ضائع مت کیجیے گا، قرآن بیان کر رہا ہوں، یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں، یا پھر اس آگ میں سے ایک چنگاری لے کے آتا ہوں، یا تو کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا پھر اس آگ سے کوئی چنگاری لے کے آتا ہوں۔ تو دوستو پتہ لگا کہ پہلے عشق ہوتا ہے، انی آنست نارا، انی آنست نارا، پہلے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جب عشق اور محبت بھڑک جائے نارا، اور پھر اس عشق و محبت کے بعد پھر یار کی خبریں ملا کرتی ہیں، اس عشق اور محبت کے بعد یار کی خبریں ملا کرتی ہیں۔ سآتیکم منہا بخبر، جب محبت ہوئی، عشق ہوا، اس کے بعد ہی پھر چنگاری نظر آئی، اور خبر والوں کو نظارے نظر آتے ہیں، خبر والوں کو چنگاریاں نظر آتی ہیں، اور جو بے خبریں رہتے ہیں ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں، جو بے خبریں رہتے ہیں ساری زندگی بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب عشق و محبت دل میں آ جائے، اس کے بعد دل کے اندر یار کی آگ جلا کرتی ہے، یار کی محبت جلا کرتی ہے، یار کا عشق جلا کرتا ہے۔ اس عشق جلنے کے بعد پھر خبریں ملا کرتی ہیں۔ جب گئے اس پہاڑ کے پاس تو حکم ہوا فخلعنا علیک، اے موسیٰ یہ مقدس وادی ہے، یہ ایک مقدس وادی ہے، اس وادی کے اندر آنا چاہتے ہو، فخلعنا علیک، نالین نالیک، اپنے نالین کو اتار دے، اپنے نالین کو اتار دے۔ یہاں پر علماء نے ترجمہ بیان کرا ہے، لیکن یہ خانقاہ کی محفل ہے،
قبلہ نے فرمایا تھا کچھ معرفت کی بات ہو جائے. علماء نے ترجمہ کیا فخلا نعلیک, یہاں اپنے نالین کو اتار کے آ جا. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں فخلا نعلیک, اے موسیٰ اگر تو وادی عشق و محبت میں آنا چاہتا ہے, وادی قربت میں آنا چاہتا ہے, وادی چاہت میں آنا چاہتا ہے, وادی الفت میں آنا چاہتا ہے, وادی دیدار میں آنا چاہتا ہے, فخلا نعلیک, نالین نہیں اتار بلکہ اپنے آپ کو بھول کے اس وادی عشق کے اندر آ جا. فخلا نعلیک, اس وادی کے اندر جب تو آنا چاہتا ہے, اس وادی کے اندر آنے کا راستہ صرف ہے کہ اپنے آپ کو بھول کے آ جا. اپنے آپ کو بھی اس پہاڑ کے کنارے رکھ, اپنے آپ کو بھی اس پہاڑ کے دور رکھ. جب اس تو پہاڑ کے اندر آنے لگے, اپنی ذات کو پہاڑ کے باہر چھوڑ کے آ جا. تب جب تو پہاڑ کے اوپر اپنی ذات کو چھوڑ کے آئے گا, جب پہاڑ کے اوپر آئے گا اپنی ذات تیری نیچے رہ جائے گی, اوپر تجھے یار کے سوا پھر کچھ نظر نہ آئے گا. اوپر تجھے بس پھر یار کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا. پھر پروردگار عالم نے سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا, اے بندو میرا ذکر اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر کرو, میرا ذکر اس طرح چاہت کے ساتھ کرو کہ تم ہر چیز کو بھول جاؤ. وَتَبَتَّل کہتے ہیں بھول جانے کو. کسے کہتے ہیں؟ بھول جانے کو. بھول جانے کو. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں, قرآن پڑھ رہا ہوں سارا. وَتَبَتَّل بھول جا. پہلے تبدیلہ کے معنی بھی بھول جانے کے ہیں, تبدل کے معنی بھی بھول جانے کے ہیں. اگر جب تو میرے ذکر کے اندر آ, میری مجلس میں آ, میری بزم کے اندر آ. قبلہ نے پچھلے محفل کے اندر بڑے جلال میں آ گئے تھے لوگوں کی کیفیت دیکھ کر, کیونکہ لوگ ذکر کے وقت ایک انجانی کیفیت میں تھے. تو میں نے سوچا اپنے موضوع کا آغاز اس سے کروں. پروردگار فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا, جب تو میری یاد کے اندر آ اور جب تو مجھے پانا چاہے, مجھ سے ملاقات کرنا چاہے, میرے دیدار کا شوق رکھنا چاہے, وَتَبَتَّل سب کو بھول جا, اپنے اہل و عیال کو بھول جا, اپنے ماں باپ کو بھول جا, اپنے بچوں کو بھول جا, کاروبار کو بھول جا, روزی کو بھول جا, رزق کو بھول جا, سارے معاملات کو بھول جا, ساری چیزوں کو بھول جا, ہر چیز کو بھول کر میری یاد کے اندر آ جا. جب انسان ہر چیز کو بھول جائے, انسان اہل و عیال کو بھول جائے, انسان اولاد کو بھول جائے, انسان روزگار کو بھول جائے, پروردگار کے ذکر میں آئے, وہ منزل ہوتی ہے تبدیل, یعنی کہ ہر چیز بھول گیا. پروردگار کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ, یہاں پر تو ہر چیز بھول گیا, إِلَيْهِ تَبْدِيلًا, پھر مزید آگے بڑھ, پھر اپنی ذات کو بھی بھول جا, پھر مزید آگے بڑھ, اپنی ذات کو بھی بھول جا. جب تو اپنی ذات کو بھی بھول جائے گا پھر تو یار کو پائے گا, پھر تو یار کے پتے کو پائے گا, یار کو پائے گا. اپنے آپ کو بھی بھول کے آ جا. تو لوگ کس طرح یار کو, اپنے آپ کو بھول کے, ہر چیز کو بھول کے یار کو کس طرح پاتے ہیں, کس طرح پاتے ہیں. شمع, پروانہ شمع کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ شمع سے بڑا پیار ہوتا ہے. پھر توجہ رکھیے گا, بڑی گہری باتیں ہیں, توجہ رکھیں, جملے ضائع نہیں کیجیے. پروانہ شمع کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. جب وہ پروانہ شمع کو دیکھتا ہے, شمع کو دیکھتا ہے, ہر چیز بھول جاتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے مرنا منظور ہے لیکن مروں گا بھی تو شمع کے قدموں کے اندر مروں گا. اس طریقے سے گلاب کے پھول رکھے ہیں, بھورا باغ کے اندر مچلتا ہے, مچلتا رہتا ہے, تڑپتا رہتا ہے. جب تک یہ پھول کھلتے رہیں گے بھورا تڑپتا رہے گا, بھورا مچلتا رہے گا. اور عاشق بھی یار کی محبت میں اسی طرح تڑپتے ہیں, یار کے عشق میں اسی طریقے سے تڑپتے ہیں. یہ جو اذان ہوتی ہے نا, اذان کہ یار کے پیغام کا نغمہ ہوتی ہے, یار کے
پیغام کا نغمہ ہوا کرتی ہے. کسی نے مولا کائنات سے پوچھا کہ علی تم ایسے اللہ کو مانتے ہو، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کو سنا ہے. اب ذرا سنیے گا، ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، ایک یاد ہم کرتے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ایک یاد ہم کرتے ہیں، ایک یاد اللہ والے کرتے ہیں، ایک یاد اللہ والے کرتے ہیں. ہماری طلب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جنت ہوتی ہے. ہماری طلب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لالچ ہوتی ہے. جنت ملے گی، حور ملے گی، قصور ملے گی، باغات ملیں گے، محلات ملیں گے. لیکن جو عشق والے ہوتے ہیں ان کی تمنا سب سے جدا ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سر سے گزر رہی ہے. ان کی تمنا سب سے جدا ہوتی ہے. کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ علی ایسے اللہ کو مانتے ہو، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ اس کو سنا ہے آج تک. مولا علی کا جواب دیکھیے گا، دل میں بات اتر جائے ذرا جواب دیجیے گا کہ معرفت کی بات ہے. مولا علی فرماتے ہیں نادان تو کیسی باتیں کرتا ہے، نادان تو کیسی باتیں کرتا ہے. جب اللہ کو سننے سنانے کا دل کرتا ہے، اللہ کے باتیں سننے کا دل کرتا ہے، اللہ کو کچھ سنانے کا دل کرتا ہے، تو علی کرتا اس طریقے سے ہے کہ قرآن کو کھول لیتا ہے. قرآن کو کھول لیا کرتا ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، ایک قرآن ہم پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا. لیکن ایک قرآن اللہ والے پڑھتے ہیں، ایک قرآن عشق والے پڑھتے ہیں، ایک قرآن محبت والے پڑھتے ہیں. وہ جب پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں نیزے پہ بھی بلند ہوتے ہیں، قرآن جدا نہیں ہوتا. نیزے کے اوپر بھی بلند ہوتے ہیں، قرآن جدا نہیں ہوتا. اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. اس نے کہا کہ ایسے اللہ کو مانتے ہو، اس کو سنا نہیں. مولا علی کا جواب سنیے گا. مولا علی فرماتے ہیں جب اللہ کو سننے سنانے کا دل کرتا ہے قرآن کھول لیا کرتے ہیں، اور جب اللہ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اللہ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، یار کے جلوے تکنے کا دل کرتا ہے، یار کی بارگاہ میں جانے کا دل کرتا ہے، یار کو تکنے کا دل کرتا ہے، علی اس طرح کرتا ہے مصلی کو بچھاتا ہے. کہا نا کہ مولویوں کی نماز میں فرق ہے، فقیر کی نماز میں فرق ہے. جو اہل طالب لوگ ہیں، جو صرف جنت جنت کرتے ہیں، جو صرف ثواب ثواب کرتے ہیں، جو صرف اہل ظاہر ہیں، ان کی نماز میں فرق ہے. اور جو اہل ظاہر بھی ہیں، اہل باطن بھی ہیں، اہل حق ہیں، ان کی نماز کیا نماز ہوتی ہے. مولا علی فرماتے ہیں جب اس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اس کی یاد کا دل کرتا ہے، اس کے جلوے تکنے کا دل کرتا ہے، پھر علی کرتا ایسا ہے کہ مصلی کو بچھاتا ہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ پورے مجمع سے جواب آئے. اللہ اکبر کرتا ہے. علی جیسے ہی اللہ اکبر کرتا ہے، علی جیسے ہی اللہ اکبر کرتا ہے، علی کا جسم یہیں رہ جاتا ہے، روح فرش سے عرش مولا پہ جلووں میں کھو جاتی ہے. عرش مولا پہ یار کے جلووں میں کھو جاتی ہے، یار کے دیدار میں کھو جاتی ہے، یار کی چاہت میں کھو جاتی ہے. علی کا جسم یہاں ہوتا ہے لیکن علی کی روح یار کے جلووں میں کھو جاتی ہے، یار کے دیدار میں کھو جاتی ہے. تو علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں نا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ رہی. بھائی ازاں ازل سے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نماز ہی پڑھو گے جہنم میں جل جاؤ گے، نماز ہی پڑھو گے جی قبر میں ہی ہو جائے گا. یہ ساری باتیں حق ہے، سچ ہے، انکار کرنے والا کافر ہے. لیکن دوستو فقیر نماز کو دوسرے طریقے سے لیتے ہیں. وہ نماز پھر نماز نہیں ہوتی، وہ نماز یار کا دیدار ہوتی ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ رہی. اقبال فرماتے ہیں مومن کی نماز ایسی ہوتی ہے، وہ نماز صرف نماز نہیں ہوتی، یار کا دیدار ہوتی ہے. حدیث پاک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا،
اذان کا وقت ہوتا اور مؤذن کی آواز کانوں کے اندر آتی، مؤذن کی آواز، بلال حبشی کی آواز کانوں کے اندر آتی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخ انور کا جو رنگ ہے مزید گلابی ہو جایا کرتا، مزید جلالی ہو جایا کرتا. اور کیفیت یہ ہوتی کہ بعض دفعہ میں سمجھتی شاید وحی کا نزول ہو رہا ہے لیکن آقا مجھے بھی نہیں پہچانتے. ایک دن کیفیت یہ ہوئی کہ جب میں قریب گئی آقا کے، آقا نے فرمایا کہ کون؟ کہا کہ من عائشہ. کہا کون عائشہ؟ کہا کہ انت ابی بکر. یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی کا حفا، ابو بکر کی بیٹی عائشہ. تو کہا کہ کون ابو بکر؟ کہا کون ابو بکر؟ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، ایسا قصہ کہانی بیان نہیں کر. کہا کہ کون ابو بکر؟ کہا کہ انت ابی کا حفا. پھر آقا پوچھتے ہیں کہ کون ابی کا حفا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں آج دل نے یہ چاہا کہ آج میں پوچھ لوں کہ آقا خود آپ کون ہیں. آقا آج یہ دل کرا، آج یہ پوچھ لوں آقا آپ خود کون ہیں. اس سے آگے حدیث کو علماء بیان نہیں کرتے. پیر مہر علی شاہ پکار اٹھے، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر مہر علی تجا نہیں بولند سی. ہوتا یہ تھا بلال حبشی جب اللہ اکبر کی صدائیں دیتے تھے تو یہ عشق کے پروانے ہیں، محبت کے پروانے ہیں. تو جو محبت کے پروانے تھے وہ تڑپ اٹھتے تھے مدینے کے اندر، مچل اٹھتے تھے مدینے کے اندر کہ وہ نماز کو ثواب سمجھ کے نہیں آتے تھے، یار کا دیدار سمجھ کے آتے تھے. مسجد النبی ہوتی تھی اور اس کے بعد امام ختم الانبیاء مؤذن بلال حبشی، مولا علی مسجد کے اندر آتے، ابو بکر آتے، عمر فاروق اعظم آتے، عثمان غنی آتے. اما عائشہ فرماتی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی کسی کو پہچانتا نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کو پہچاننے نہیں آئے در مسجد کے اندر، ہم بس یار سے ملاقات کرنے آئے ہیں، ہم بس یار سے ملاقات کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر کی جب صدائیں آتی تو جس کا نام اتنا پیارا ہے، جس اللہ کا نام اتنا پیارا ہے، اس کے جلوے تکنے کے لیے مسجد کے اندر آ چکے ہیں، اس کے جلوے تکنے کے لیے مسجد کے اندر آ چکے ہیں. جناب حضرت رابعہ بصریہ قلندری علیہ رحمہ بہت بڑی درویشہ ہیں، بہت بڑی اللہ والی ہیں، حج کے ارادے سے سفر کرتی ہیں. ابھی مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں، مدینے کی باتیں ہوئی، مکے کی باتیں ہوئی، مدینے کی باتیں ہوئی. عام لوگ مکے کو ایک دوسرے نظر سے لیتے ہیں، خانہ کعبہ کو ایک دوسرے نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن عاشق لوگ آصف بھائی کس نظر سے دیکھتے ہیں ذرا سنیے گا. رابعہ بصریہ قلندری علیہ رحمہ سفر کرتی ہیں حج کا. جب پہنچتی ہیں بیت اللہ شریف، اس سے قبل ایک اللہ کے ایک اور فقیر جناب ابراہیم بن ادھم علیہ رحمہ، بہت بڑے فقیر ہیں. جناب ابراہیم بن ادھم جناب رابعہ بصریہ سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوتے ہیں اور آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف ظاہری طور پہ تو موجود ہے لیکن باطنی طور پہ موجود نہیں. ظاہری طور پہ موجود ہے لیکن باطنی طور پہ موجود نہیں. ولی کی نگاہ اٹھتی ہے کعبے کی طرف، آسمان کی طرف جاتی ہے، عرض کرتے ہیں پروردگار عالم، بیت اللہ شریف کا نور، بیت اللہ کا جلال، بیت اللہ کی عظمت کا رخ کسی اور طرف ہے، کسی اور طرف ہے. آسمان سے نزول ہو رہا ہے لیکن یہ نزول کسی اور طرف جھک رہا ہے. ایسا لگتا ہے کعبہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. کعبہ کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہے. کہا ایسا ہے، ایک میری بندی عارفہ کاملہ جس کو زمانہ رابعہ بصری کہتا ہے، کمر ہلکی سی جھکی ہے، سفید بال ہیں، چہرے پہ نقاب ہے، لاٹھی ہاتھ کے اندر ہے. آج وہ میرے در پہ آ رہی ہے تو لوگ جس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ چیز اس کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہے. پھر اگر بات سمجھ میں آئے، شاہ صاحب کو حکم تھا کچھ معرفت بیان کرنی ہے تو چند ایک باتیں
دل سے سنیے گا. لوگ جس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, لوگ جس کو چومنے کے لیے جاتے ہیں, اب وہ کعبہ کسی اور کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. جناب ابراہیم بن ادھم دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف کے دروازے سے ایک بوڑھی مائی لاٹھی پکڑ کر حاضر ہوتی ہیں بیت اللہ شریف کے اندر. قریب جاتے ہیں, نگاہ والے ہوتے ہیں نا بھائی, نگاہ والے کو پہچان لیتے ہیں بھائی, نگاہ والے کو پہچان لیتے ہیں. کہتے ہیں بہن رابعہ, کہ تو نے ایسا کیا کر دیا؟ ابراہیم تیرا بھائی 14 سال کے اندر بیت اللہ شریف پہنچا ہے. کیسے پہنچتے ہیں عشق والے؟ آج کوئی جہاز سے پہنچتا ہے جی, کوئی ہیلی کاپٹر سے پہنچتا ہے, کوئی کسی طریقے سے پہنچتا ہے. عشق والوں کے انداز الگ ہوتے ہیں یار کی چوکھٹ پہ پہنچنے کے لیے, یار کی دہلیز پہ پہنچنے کے لیے. کہا کہ ہر قدم کے اوپر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے تیرا بھائی ابراہیم پہنچا ہے. تو کیا چیز لے کے آئی کہ کعبہ تیرے استقبال کے لیے پہنچا ہے؟ تو کیا چیز لے کے آئی ہے؟ کعبہ تیرے استقبال کے لیے پہنچا ہے. جملے سنیے گا, ضائع مت کیجیے گا, جملہ سنیے گا. کہا دل کے اندر بس یار کی طلب لے کے آئی ہوں, دل کے اندر بس یار کی طلب لے کے آئی ہوں, اور عز و انکساری کی سواری پہ بیٹھ کے آئی ہوں. اپنی آنکھوں کو طلب بنا کے آئی ہوں یار کی چوکھٹ کے اوپر. اس کے سوا کچھ نہیں لے کے آئی ہوں, اس کے سوا کچھ نہیں لے کے آئی ہوں, بس یہ لے کے آئی ہوں. جب رابعہ بصریہ, واقعہ یہاں تک سنا ہے آپ نے, پورا واقعہ یہ نہیں. رابعہ بصریہ نے کعبے کی طرف دیکھا اور ان نگاہوں سے بیت اللہ شریف کو دیکھا. بابا جی کوئی سمجھے نہ سمجھے, آپ کی توجہ کا طالب ہوں. رابعہ بصری کعبے کو دیکھ کے کہتی ہیں, نگاہ اٹھاتی ہیں, ہم کعبے کو دیکھ کے کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں. عشق والے کیا دعائیں مانگتے ہیں, عشق والے کیا مانگتے ہیں. عزیزان من, اہل معرفت, اہل محبت, رابعہ بصری کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی, کہتی ہیں پروردگار عالم, میں کعبہ دیکھنے تو نہیں آئی تھی, میں کعبہ دیکھنے تو نہیں آئی تھی, بلکہ میں تو کعبے والے کو دیکھنے آئی ہوں. میں کعبہ دیکھنے تھوڑی آئی ہوں. آج لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں, حجر اسود کو چومتے ہیں, لیکن عشق والوں کی دوستوں منزلیں الگ ہوتی ہیں. عشق والوں کی نگاہوں کے اندر طلب کچھ اور ہوتی ہے, عشق والے چاہتے کچھ اور ہیں. رابعہ بصری کہتی ہیں پروردگار عالم, اگلی دفعہ آؤں تو اب میں کعبے کو نہیں دیکھوں گی, کعبے والے کو دیکھوں گی. کعبے کو نہیں دیکھوں گی, کعبے والے کو دیکھوں گی. ابراہیم بن ادھم پہنچے تھے 14 سال کے اندر, رابعہ بصریہ 7 سال کے اندر پہنچتی ہیں. دوبارہ جب بیت اللہ شریف کی دہلیز سے پہنچتی ہیں, آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتی ہیں, عرض کرتی ہیں کہ مولا میں نے عرض کی تھی آج رابعہ کعبہ دیکھنے نہیں آئی ہے, کعبے والے کو دیکھنے آئی ہے. پروردگار عالم کی غیب سے صدا آئی, رابعہ تجھ جیسے کئی عاشق اور موجود ہیں, تجھ جیسے کئی عاشق اور موجود ہیں. رابعہ بصری نے نگاہیں اٹھائی آسمان کی طرف, دیکھا کہ کوئی ان الحق کی صدائیں لگا رہا ہے, دیکھا آتش نمرود میں کوئی ہو کی صدائیں لگا رہا ہے, دیکھا کہ کوئی ظالم جابر بادشاہ کے سامنے آروں سے چیر گیا اور پھر بھی ہو کی صدائیں لگا رہا ہے. دیکھا کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر عاشق موجود ہے, بھائی بات سمجھے ذرا جواب دیجیے گا. کوئی مچھلی کے پیٹ کے اندر عاشق موجود ہے, لیکن اس کے اندر بھی ہو کی صدائیں لگا رہا ہے. دیکھا کوئی عاشق کربلا کے تپتے صحرا کے اندر ہے, اور کوئی عاشق تپتے صحرا کے اندر نیزوں پہ بلند ہے, سر جدا ہے, پھر بھی ہو کی صدائیں لگا رہا ہے. پھر بھی تجھ جیسے کئی اور عاشق موجود ہیں. یہ ہو کیا ہے کہ پروردگار بس تو ہی تو, پروردگار عالم وہی نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ پروردگار بس تیری ذات ہے, بس تیری ذات ہے. الف اللہ, پروردگار عالم پڑھتے نا بھائی, الف با, بھائی الف سے بولتے نا, الف سے انار, الف سے اللہ. بچے کو یہ بتاتے کہ بیٹا ون ہے, ون ہے,
جو شروع ہوگا ون سے شروع ہوگا. بات سمجھ میں ذرا جواب دیجیے گا. سمجھاتے ہیں جی. جو شروع ہوگا الف سے شروع ہوگا. الف کے بعد بے بھی آئے گا, الف کے بعد تے بھی آئے گا, الف کے بعد سے بھی آئے گا. الف سے پہلے کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے الف کے بعد ہے. تو پیچھے والے بھی سمجھ رہے ہیں, ذرا جواب دیں. جو کچھ آئے گا الف کے بعد آئے گا, جو شروع ہوگا الف کے بعد شروع ہوگا. تو سلطان باہو علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں الف کے بعد با آئے گا, الف کے بعد تا آئے گا, ون کے بعد ٹو آتا ہے, ون کے بعد تھری آتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الف با تا, اردو میں کہتے ہیں الف بے پے تے. لیکن جب عاشق یار کی محبت سکھاتے ہیں, عاشق جب یار کی باتیں سکھاتے ہیں, کہتے ہیں ارے جو کچھ شروع ہے, جو کچھ شروع ہوا ہے الف سے شروع ہوا ہے, جو کچھ شروع ہوا ہے یار سے شروع ہوا ہے. یہ کائنات کے جتنے جلوے ہیں یار کے جلووں کے صدقے ہیں. یہ کائنات کے جتنے جلوے ہیں یار الف کے جلووں کے صدقے ہیں. بیٹا جو کچھ شروع ہوا ہے الف سے شروع ہوا ہے, الف پہ ختم ہوگا. جو کچھ شروع ہوا ہے الف اللہ چمبے تھی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی. کہتے ہیں یہ دل ہے نا, دل, یہ دل ہے. آخری بات کروں گا بھائی, گفتگو طویل نہ ہو جائے. تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ پیچھے والے ذرا کہتے ہیں, ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جناب اس کو سمجھاتا ہوں حدیث پاک سے. یہ الف اللہ چمبے تھی بوٹی ہے کیا؟ بوٹی کہتے ہیں ایک ایسی بوٹی, چمبا جسے بولتے ہیں نا چمیلی. چمیلی کی خوشبو بڑی سونی سونی سی ہوتی ہے, بڑی حسین سی ہوتی ہے. چمبے کی بوٹی. تو جناب زید بن حارثہ, یہ آخری بات, اس پہ بات ختم کر دوں گا کیونکہ مزاج بھی دیکھنا ہوتا ہے نا لوگوں کا. جناب زید بن حارثہ جوان صحابی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتے ہیں راستے کے اندر. آقا فرماتے ہیں یا زید کیف اصبحت, اے زید بن حارثہ تیری صبح کس عالم کے اندر ہوئی ہے. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا, پورا بیان یاد رہے یا نہ رہے, اس واقعے کو ذہن میں رکھیے گا. اس حدیث کے اندر زید بن حارثہ نے پوری فقیری بیان کر دی ہے کہ فقیری ہے کیا, صوفی کہتے کسے ہیں. آقا نے فرمایا یا زید کیف اصبحت, اے زید بن حارثہ تیری صبح کس عالم کے اندر ہوئی ہے. 25 سال کے جوان ہیں, خوبصورت حسین و جمیل قسم کے جوان ہیں. پیارے بچوں, جوانوں, ایک جوانی ہماری تمہاری جوانی ہے, ایک جوانی تم پر اور ہم پر آئی ہے. ایک جوانی وہ جوانیاں تھی جو یار کے دیدار کے اندر گزری ہے, یار کی محبت کے اندر گزری ہے. آقا پوچھتے ہیں تیری صبح کس حالت کے اندر ہوئی. عرض کرتے ہیں آقا اصبحت مؤمنا, میری صبح اس حالت کے اندر ہوئی کہ میں مومن ہوں. اب آقا فرماتے ہیں زید ذرا یہ تو بتا کہ تیرے ایمان کی کوئی حقیقت ہے, تیرے ایمان کی کوئی حقیقت ہے. زید بن حارثہ کے جملے سنیے گا, ان 4 جملوں کے اندر پوری فقیری بیان کرتی ہے. زید بن حارثہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیفت عن نفسی فی الدنیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے, میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے. تصور رکھیے گا, الف اللہ چمبے تھی بوٹی, اس طرف لا رہا ہوں میں. میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے نفس سے یعنی کہ اپنے من سے دنیا کو نکال دیا ہے. اپنے نفس سے, اپنے من سے دنیا کو نکال دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں دنیا سے نکل گیا ہوں, یہ نہیں کہا میں دنیا سے نکل گیا ہوں. ان 3 جملوں کے اندر پوری فقیری بیان کرتی تھی. کوئی پوچھے جی طریقت کیا ہے, صوفیت کیا ہے. حدیث پاک کے اندر 4 جملوں میں عرض کرتے ہیں عزیفت فی نفسی یعنی دنیا, اپنے آپ کو دنیا سے نکال دیا ہے, اپنے نفس سے دنیا کو نکال دیا ہے, دنیا کی خواہشات کو نکال دیا ہے. ہوں تو دنیا کے اندر, انسان دنیا کے اندر ہے نا, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, چلتا بھی ہے, اٹھتا بھی ہے, بیٹھتا بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. اور ہر صحابی کا بھی یہی اصول رہا ہے, ہر اللہ والے کا یہ رہا ہے
بیوی بھی، بچے بھی، کاروبار بھی، روزگار بھی، میل ملاپ بھی، رشتہ دار بھی، چلنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، کھانا بھی، باتیں کرنا بھی. سنیے گا، ہر چیز کرتے ہوئے دنیا میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. جملہ دے رہا ہوں، ضائع نہیں کیجیے گا. ہر چیز کرتے ہوئے دنیا کو اپنے اندر رکھتے ہیں. دنیا کو یعنی ان کی ذات دنیا میں موجود ہوتی ہے، لیکن ان کی ذات میں دنیا موجود نہیں ہوتی. ان کی ذات میں دنیا موجود نہیں ہوتی. عرض کرتے ہیں عزیفت ان نفسی فی دنیا. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن بھر پیاسا رہتا ہوں، دن بھر پیاسا رہتا ہوں، جب رات آتی ہے میری پیاس بجھ جاتی ہے. جب رات آتی ہے میری پیاس بجھ جاتی ہے. رات تو کرتا کیا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. پیاسے کیوں رہتے ہیں؟ کیا پانی کی پیاس ہے؟ پیاسے کیوں رہتے ہیں؟ کیا کوئی کسی پانی کی پیاس ہے؟ نہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر پیاسا رہتا ہوں جب دنیا والے جاگ رہے ہوتے ہیں. جب دنیا والے جاگ رہے ہوتے ہیں دن بھر پیاسا رہتا ہوں. جب دنیا والے سو جاتے ہیں، جب رات ہوتی ہے میری پیاس بجھ جاتی ہے. رات کو، اس رات کو جب سورج ڈھل جاتا ہے، آسمان کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی ستارے چمکتے ہیں. تہجد کے وقت کوئی ستارہ بغداد کے اندر چمکتا ہے. بات سمجھو ذرا، جواب دینا. کہ معرفت تصوف کی بات ہے، یہ مولوی نہیں بتائیں گے. کوئی ستارہ بغداد میں چمکتا ہے اور کوئی ستارہ اجمیر کے پہاڑوں کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ ادھر سیویوں کی گمنام پہاڑیوں کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ سیون کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ پاک پتن کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ دیوا کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ دہلی کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ کلیر کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ کربلا کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ گولڈا کے اندر چمکتا ہے. کوئی ستارہ بریلی کے اندر چمکتا ہے. ایک ستارے آسمانوں پہ چمکتے ہیں، لیکن جو یار کے عاشق ہوتے ہیں وہ زمینوں پہ چمکتے ہیں. جو یار کے عاشق ہوتے ہیں وہ زمینوں پہ چمکتے ہیں. زید بن حارثہ کے جملے ذہن میں رکھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر پیاسا رہتا ہوں، رات جب آتی ہے، دنیا والے جب سو جاتے ہیں، دنیا والے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، میں مصلی بچھاتا ہوں، میری نگاہیں کسی اور طرف نہیں ہوتی، میری نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں. دن بھر کی جو پیاس ہوتی ہے، ان آنکھوں سے یار کے جلووں کو بے حجاب دیکھتا ہوں. زید بن حارثہ مدینے کی گلیوں کے اندر جب یار کے جلووں کو بے حجاب دیکھتا ہے تو زید بن حارثہ کی پوری رات پیاس بجھتی رہتی ہے. سبحان اللہ. پوری رات پیاس بجھتی رہتی ہے. اور پھر اس طرح میرا پیا مجھے سیراب کرتا ہے. کبھی میں عرش مولا کے جلووں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں، کبھی ان دل کی نگاہوں سے یار کو بے حجاب دیکھتا ہوں. ادھر رات ختم ہو جاتی ہے، ادھر میری پیاس ختم نہیں ہوتی. ادھر میری پیاس ختم نہیں ہوتی، بس پیتا رہتا ہوں. عرض کرتے ہیں جب سے اپنے من سے دنیا کو نکالا ہے تو باہو فرماتے ہیں میرے من وچ مرشد الہی. توجہ رکھیے گا، آخری باتیں بیان ختم کر دیا، ایک تک نہ جائیں آپ کو. میرے مرشد کے پاس جب باہو حاضر ہوا، اور کامل مرشد کرتا یہی ہے، کامل مرشد کرتا یہی ہے. اور دوستو یاد رکھنا، پیر کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے. آج خانقاہوں کا مقصد، قبلہ آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے یہ جسارت کر رہا ہوں، خانقاہوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار کا عشق سیکھنا، یار کی محبت سیکھنا، پروردگار عالم کی محبت معرفت سیکھنا. آج ہم صرف یہ آتے ہیں، حضور نزلہ ہو گیا تعویذ دیتے ہیں، کاروبار نہیں ہے تعویذ دیتے ہیں، نوکری دے دیں تعویذ نہیں ہے، چھوکری نہیں ہے تعویذ دیتے ہیں، یہ مسئلہ ہے تعویذ دیتے ہیں، وہ مسئلہ ہے تعویذ دیتے ہیں. ایک درویش نے سمانہ حیات کے اندر کہا
کہ 20 سال خانقاہ کے اندر گزرا, خانقاہ پہ بیٹھا, لوگ آئے دنیا کے لیے آئے, کاش کوئی ایسا ہوتا جو دنیا بنانے والے کے لیے آتا. قبلہ 17 سال ہو گئے آپ کو, کوئی ایسا بندہ شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہا ہو کہ جی حفیظ بھائی خانقاہ کے اندر آنے کا مقصد کوئی تعویذ گنڈے لینا نہیں ہے, آج بس اس کی باتیں بتاؤ جس کی باتیں غوث اعظم بغداد کے اندر کیا کرتے تھے. آج بس اس کی باتیں بتاؤ جس کی باتیں آتش نمرود کے اندر جناب ابراہیم کیا کرتے تھے. آج بس اس کی باتیں بتاؤ کہ جن کی باتیں کربلا کے اندر امام حسین سر کٹا کے بھی کرتے تھے. آج بس تھوڑی ان کی بات سنا دو, آج ان کا عشق سنا دو. 17 سال کے ایکسپیرینس میں آپ کے ذہن میں نہیں رہا ہو, کوئی ایسا بندہ آیا ہو, کوئی ایسا جوان آیا ہو, بزرگ آیا ہو, بچپن ہوا تو دنیا ہوئی, جوان ہوئے تو دنیا ہوئی, بوڑھے ہو گئے بال سفید ہو گئے پھر بھی دنیا ہوئی, مر گئے پھر بھی دنیا ہوئی. باہو فرماتے ہیں جب میں مرشد کے پاس گیا, سنیے گا ذرا, میرے من وچ مرشد لائی, میرے مرشد نے میرے من سے ہر چیز کو جدا کر دیا. میرے من سے میرے مرشد نے ہر چیز کو جدا کر دیا. جو زید بن حارثہ فرماتے ہیں میرے نفس سے ہر چیز نکل گئی, دنیا نکل گئی. اس من کی بوٹی کے اندر دل ہے نا, دل, اللہ فرماتے ہیں قلب المؤمن بیت اللہ, کہ مومن کا دل میرا گھر ہے. مومن کا دل میرا گھر ہے. یہ دل جو ہوتا ہے یار کا در ہوتا ہے. فقیر کرتا یہ ہے, اس دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے. باہو فرماتے ہیں میرے مرشد غوث اعظم نے باہو کے دل سے دنیا کو نکال کے بس یار کے جلوے بسا دیے. یار کی بوٹی کو اس طرح بسایا ہے, یار کی محبت کو اس طرح بسایا ہے, یار کے پیا کے عشق کو اس طرح بسایا ہے. یہ بوٹی مچلتی رہتی ہے. بوٹی ہوتی ہے نا بھائی, بوٹی آپ اگاتے ہیں اپنے گھروں کے اندر. آصف بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا, آپ نے کچھ تارے چھیڑ دیے ہمارے. کہتے ہیں نا بھائی کچھ پھول ہوتے ہیں ان میں پانی دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں, پانی دیتے ہیں. جب وہ پانی ملتا رہتا ہے بوٹی کھلتی رہتی ہے, پانی ملتا رہتا ہے پھول سیراب ہوتا رہتا ہے, پانی ملتا رہتا ہے یہ کلیاں کھلتی رہتی ہیں. کہتے ہیں دنیا کی کلیاں پانی سے کھلتی ہیں. میرے من کے اندر جو مرشد نے کلی بسائی ہے, نفیہ سے بات کا پانی مل گیا. اس سے جو پانی ہوتا ہے میں بس اللہ کے ذکر کا پانی اس بوٹی کو دیتا رہتا ہوں. اللہ کے ذکر کا پانی اس بوٹی کو دیتا رہتا ہوں. اب باہو جہاں جہاں جاتا رہتا ہے اس بوٹی سے عشق مچاتا رہتا ہے, شور مچاتا رہتا ہے. اور جب یہ بوٹی مچتی ہے پھر ہو کے سوا نظر ہی کچھ نہیں آتا. کوئی سمجھے گا ذرا بات کو, ایک بندہ سمجھے لیکن سمجھے ذرا دل سے. یہ خطاب ہر جگہ نہیں کرتے ہم. ہو کہتے نا, ہو بس تو ہی تو, کیا ہے, باہو کے شعر میں ہر جگہ یہ ملے گا, بس تو ہی تو. کیا ملے گا, بس تو ہی تو. الف تجھ سے آغاز ہوا بس تو ہی تو, بچپن کے اندر بھی بس تو ہی تو. ذرا کہتے سبحان اللہ. جوانی کے اندر بھی بس تو ہی تو, بڑھاپے کے اندر بھی بس تو ہی تو, قبر میں گئے تو بس تو ہی تو, قبر میں گئے تو بس تو ہی تو, پورے صراط پہ گئے تو بس تو ہی تو. یہ ہو کا مطلب ہے تو ہی تو. اور جب پھر جنت میں گئے, آخری بات, جب جنت میں گئے, اللہ اکبر, اہل جنت جب جنت میں جائیں گے حکم ہوگا آج تمہیں حوریں مل گئی, آج تمہیں نہریں مل گئی, آج تمہیں باغات مل گئے. لوگ چلے جائیں گے لیکن اہل عشق و محبت کھڑے رہیں گے, نہ حوروں کی طرف دیکھیں گے, نہ غلمات کی طرف دیکھیں گے. نہ حور چاہیے نہ آج غلمات چاہیے, ہمیں بس یار کا دیدار چاہیے. ہمیں بس یار کا دیدار چاہیے. اہل جنت کھڑے ہوں گے تو رضوان جو ہے, رضوان جنت کے ایک بہت بڑے فرشتے کا نام ہے. درود شریف پڑھیے ذرا, اللہم صلی اللہ.
તમારો ઓળખો છે કઈ કઈ અમલ લાગે છે કોઈ ભાગવત વાત ઓળખી જતી